الحسنين أبي القاسم محمد المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا شب الجمعة زیارت شب مغفرت شب رحمت بھی ہے. آئیے سب مل کر پہلے اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. اس طرح کی زیارت کو ہمارے رات کے چھٹے امام نے ہمیں تاکید کیا کہ روز زیارت کیا کرو. اپنے صحابی سے بیان کیا روز نہ کر سکو تو ایک دن ضرور کرو. اور اس نے کہا کہ مولا میں تو مدینے میں رہتا ہوں, کربلا بہت دور ہے. تو امام نے یہ خیال فرمایا تھا کہ جب حسین کی طرف رخ کرنا ہو, زیارت کرنی ہو, تو کھلے آسمان کے نیچے آؤ اور دائیں بائیں نگاہ کر کر ایک مرتبہ آسمان پہ نگاہ کر کے کہہ دو صلی اللہ علیہ یا اللہ. تو میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری زیارت ویسے ہی قبول ہوگی جیسے کربلا میں کھڑے ہو کر زیارت کرو. اور اب یہاں عزتانے سے مل کر سب امام حسین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ کہ خدا اور آپ کو امام حسین کی قبر کا ظاہر قرار دے. السلام علیکہ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو آپ کے سامنے گزشتہ 2 دن سے بیان ہو رہا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21 خداوند عالم نے مومنوں کو بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے مومنوں, اے مسلمانوں, تمہارے لیے رسول کو عملی نمونہ قرار دے رہا ہوں.
جو رسول کی زندگی ہے اس کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو ملاتے چلے جاؤ، اور رسول کی حیات کو اپنے لیے نمونہ عمل وہ قرار دے گا کہ جو خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہوگا اور روز آخرت پر اس کا اعتقاد ہوگا اور اللہ کا کثیر ذکر کرنے والا ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے مفہوم اس آیت کا۔ بس رسول اللہ کی پیروی کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ عزیزو، ایمان یقیناً ہم سب کے پاس ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کو خلق کیا، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، خداوند عالم نے اسلام لانے والوں میں بہت ساروں کو مومن قرار دیا، لیکن اس بات کو بھی ہمارا قرآن کریم سے سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم ہر اسلام لانے والے کو مومن نہیں کہتا، ہر اسلام لانے والا مومن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا آپ کو پتا ہے کہ بہت سے افراد تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خلاف سازشوں میں صرف کی، اور جس وقت خداوند عالم کے رسول مدینے سے مکے کی طرف آئے اور 10,000 کا لشکر رسول اللہ کے سامنے تھا، تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان کی تدبیر کوئی کام نہیں آ سکتی، لہذا ان کو عافیت کس چیز میں نظر آئی؟ اس موقع پہ تسلیم ہو جائیں، اسلام کا اظہار کریں، اور اس موقع پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ لہذا اپنی جان بچانے کی خاطر بہت سے لوگ اسلام کا اظہار کر بیٹھے۔ یہ قرآن کریم میں بیان ہوا، اور پہلے دن ہی آپ کے سامنے شاید بیان کیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، تمام افراد ہی قابل احترام ہوتے، تمام ہی اصحاب رسول جو ہیں وہ قابل پیروی ہوتے، تو پھر سورہ منافقون کی آیات کس کے لیے نازل ہوئی؟ جب پورا سورہ نازل ہوا، ایک دو آیتیں نہیں ہیں، پورا سورہ اسی عنوان سے نازل ہوا ہے، وہ پورا سورہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو اصحاب رسول کے ساتھ ہیں۔ بس توجہ کیجیے گا، لہذا خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ ہر اسلام کا اظہار کرنے والا مومن نہیں ہے۔ اسی طرح کی آیت ہے قرآن کریم میں آئی، اذ قالت الاعراب، جب یہ اعراب وادیہ نشین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ کس کی زبانی بیان کروا رہا خدا؟ رسول اللہ کی زبان، ابھی تم ایمان لے کر نہیں آئے۔ بل قولوا اسلمنا، تم ابھی قوم تسلیم ہوئے، سرنڈر ہوئے۔ میں نے بیان کر دیا بعض دفعہ تسلیم کا مرحلہ زور زبردستی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو تسلیم کروا لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو رائج ہے یہ چیز، کسی کی جائیداد پر زبردستی سائن کروا لیے جاتے ہیں، بیچارہ جس کی جائیداد ہوتی ہے وہ کورٹ میں جا کے گواہی بھی دے دیتا ہے کہ ہاں یہ جائیداد کسی شخص کی ہے، حالانکہ وہ بھی اس کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تسلیم کروانے کے پیچھے بندوق ہوتی ہے، اس تسلیم کروانے کے پیچھے دھمکی ہوتی ہے، اس تسلیم کروانے کے پیچھے بدماشی ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کر لیا لیکن اس تسلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایمان اس وجہ سے جو ہے خدا تعالیٰ قبول نہیں کر رہا۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں بھی، اذ قالت الاعراب، یہ جو اعراب جمع ہو کر آتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اور توجہ کیجیے گا، ایمان کی علامت آ رہی ہے اس کے اندر، آمنا، آپ کو اور نہیں، ابھی تم ایمان لے کے نہیں آئے۔ قولوا اسلمنا، ان سے کہیے کہ یہ کہیں کہ ہم ابھی تسلیم ہوئے ہیں۔ باراللہ یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ تم نے جس ایمان کا زبان سے اظہار کیا ہے وہ تمہارے دل میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، ابھی دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ درود پڑھی محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ دل میں داخل ہو جائے یعنی جس چیز کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کسی چیز پر یقین پیدا ہو جائے، کسی چیز کا یقین دل میں ہوتا ہے۔ زبان سے انسان بہت ساری چیزوں کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب تک دل میں ایمان نہ ہو یعنی یقین کی کیفیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی چور کو پکڑ کے پوچھیے جو پاکستان میں رہتا ہو، اسلامی معاشرے میں رہتا ہو، مسلمان ہو، اس سے پوچھیں کہ تم نے چوری کی ہے، وہ کہے گا ہاں کر لی۔ اس سے پوچھیں رازق کون ہے، پلٹ کر کیا جواب دے گا؟ کون ہے رازق؟ مسلمان ہوگا تو پلٹ کر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ، اللہ رازق ہے۔ تو آپ سے کہیں اگر اللہ رازق ہے تو چوری کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے رازق ہونے کا علم ہے، اللہ کے رازق ہونے پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا علم ہے، اللہ کے رازق ہونے پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رازق ہونے پر ایمان ہوتا تو چوری کبھی نہ کرتا۔ یہ فرق ہے عزیزو، علم اور ایمان کا فرق۔ ایمان یعنی یقین، جس چیز کے ذریعے سے انسان کے دل میں یقین آ جائے۔ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اسی لیے ہمارے یہاں بیان کیا گیا کہ دین کو سمجھ کر اپناؤ،
ہمارے یہاں دین کے اندر سمجھنا شرط ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی کہ خدا ہمارے ان تمام بزرگوں علماء کے جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو لے کر آسان کر کر ہم تک پہنچایا اور اس دنیا سے چلے گئے, خدا ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. جنہوں نے آسان کر کے دین پھیلایا ہے, آسان کر کے ہم تک پہنچایا. اور تقسیمات کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ دین کو ایک درخت سے تشبیہ دے دی, کیونکہ انسان محسوسات کے ذریعے سے جلدی سمجھتا ہے چیزوں کو. یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, خدا نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خدا نے کتابی باتوں کے ذریعے سے نہیں کہا کہ ان چیزوں پر عمل کرنا, کہا یہ رول ماڈل دے رہا ہوں, اس کو دیکھتے چلے جانا, اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جانا, آسان راستہ ہوتا ہے. اسی طرح بزرگوں نے کہا دین ایک درخت کی مانند, اس درخت کی جڑیں ہیں اور درخت کی شاخیں. بچپن سے پڑھتے ہیں درخت کی جڑیں ہیں, درخت کی شاخیں. جڑیں کیا ہیں؟ اصول دین. شاخیں کیا ہیں؟ فروع دین. اصول دین کتنے ہیں؟ 5. فروع دین کتنے ہیں؟ 10. یہ سارے درس پڑھے نا, ہم سب بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو کہا گیا اصول دین, اب یہ اصول دین ہیں جو درخت کی جڑیں ہیں. درخت جڑ سے ہوتا ہے یا شاخ سے ہوتا ہے؟ جڑ سے ہوتا ہے. شاخ اظہار ہے اس جڑ کا. جڑ مضبوط ہوگی تو شاخ ہری بھری ہوگی. جڑ مضبوط ہوگی, صحیح ہوگی, سالم ہوگی تو اس شاخ کے اوپر پھل لگے گا, پتا لگے گا. اگر کسی درخت کا پتا سوکھنے لگے مائع خزاں کے علاوہ تو ایک مالی کیا کرتا ہے, اس کی دوبارہ سے گڈائی جو کہلاتی ہے وہ کرتا ہے, مٹی کو زمین سے نکالتا ہے, مٹی آگے پیچھے کرتا ہے, کیونکہ اس کی جڑ فاسد ہونے لگی ہے. وہ توجہ کیجیے گا, جڑ خراب ہونے لگی ہے, لہذا اس جڑ کو دوبارہ سے صحیح کیا جاتا ہے تاکہ درخت کی شاخ دوبارہ سے ہری بھری ہو. لہذا جڑ کا سالم ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا اصول دین جڑ ہیں. درخت ہے دین, دین کی جڑیں ہیں اور شاخیں ہیں. اصول دین دین کی جڑ ہے. اس جڑ کو سالم رکھنا, اگر تمہاری یہ دین کی جڑیں یعنی اصول دین سالم رہے تو تمہارا عمل خود بخود اچھا ہوگا. اگر تمہاری توحید مضبوط ہوئی جو اصول دین کا حصہ ہے تو پھر تمہاری زندگی میں شرک کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا. پھر کبھی کوئی تمہاری طرف شرک کی مناسبت سے انگلی نہیں اٹھا سکے گا. معاملہ کہاں خراب ہوگا؟ جہاں تمہاری توحید ڈاموڈول ہوگی, جہاں تمہیں توحید کو سیکھا نہیں ہوگا. اب اس دین کے اندر کہا گیا فروعات کے لیے کیا کرو؟ تقلید کرو. فروعات میں تقلید کرو. فروعات میں کیا چیز ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تولی تبرع. ان تمام چیزوں کے احکامات یا تو خود اس قابل بن جاؤ کہ دوران غیبت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ علیہ السلام, قرآن, رسول اللہ کی سیرت, ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور احادیث سے اپنا دینی مسئلہ حل کر سکو. اس قابل بن جاؤ, تقلید کو پر آرام ہو گئی. تقلید پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ تقلید ہے کب؟ جب آپ خود اس قابل نہیں بن سکے کہ آپ اپنا دینی فریضہ قرآن, رسول اللہ کی سنت, احادیث اور سیرت اہل بیت سے نکالنے میں ناکام ہو جائیں. ظاہر اس کا ایک طریقہ کار ہے, بالکل ویسے جیسے ایک ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھتا ہے تو ڈاکٹر نسخہ لکھنے سے پہلے پڑھائی کرتا ہے. 5 سال کی پڑھائی ہوتی ہے, 2 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے, ایک پریکٹس ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ایک ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ اب تم کلینک کھول سکتے ہو. البتہ یہاں تو ایسے بھی مل جاتے ہیں لیکن عمومی طور پر راستہ ہی ہے, ٹھیک ہے. لہذا اجتہاد نہیں کرتے, تقلید نہ کرو, خود مجتہد بن جاؤ. اچھا راستہ یہی ہے, خدا تعلیم اس کی دے رہا ہے, دعوت اس کی دے رہا ہے. تو لہذا تقلید کہاں شروع ہوئی؟ فروعات میں. اصول دین میں تقلید جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے. کیا مطلب؟ اصول دین کیا چیز ہیں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. نماز 4 رکعت پڑھو, اگر دوران سفر چلے جاؤ 2 رکعت پڑھو. یہ سفر کہاں سے شروع ہوگا, کہاں سے نماز قصر ہوگی, کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھ لو, نہیں سمجھ سکتے جس کی تقلید کر رہے ہو اس کا کتاب اٹھاؤ, توضیح المسائل اٹھائے, دیکھ لو قصر کے معاملے میں وہ کیا بیان کرتا ہے. شہر کی حد کو قائم کرتا ہے, کہتا ہے یہاں سے سفر شروع ہوگا. گھر کو حد بتاتا ہے, وہاں سے سفر شروع ہوگا, فقہی مسئلہ ہے. لیکن اگر کہا جائے خدا کتنے ہیں, تم کہو ایک. پوچھنے والا پوچھے تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ نے یہ پڑھایا تھا, استاد نے یہ سکھایا تھا, مدرسے کی کتاب میں یہ لکھا تھا. نہیں کہہ سکتے, قابل قبول نہیں ہے.
خدا اگر ہے تو پہلے اس کے ہونے کی دلیل دو اور اس کے بعد ثابت کرو کہ وہ ہے اور ایک ہے. یہ عقل سے کرنا پڑے گا. خوب سمجھیے گا اس چیز کو. توحید کے اندر، نبوت کے اندر، امامت کے اندر، قیامت کے اندر، یعنی جو اصول دین ہے، تقلید حرام ہے. میں اماموں کا ماننے والا ہوں. کیوں؟ شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا تھا. قابل قبول نہیں ہے یہ بات. اس لیے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا ایک امتیاز ہے خدا کی طرف سے میرے لیے کہ مجھے ایک آمادہ ماحول مل گیا. اس آمادہ ماحول میں میں نے تربیت پائی ہے. میری ماں نے مجھے دودھ اس وقت پلایا جب وہ مجھے مجلس حسین میں لے کے جایا کرتی تھی. یہ امتیاز ہے میرے لیے، افتخار ہے میرے لیے. لیکن میں امامت کا ماننے والا اس لیے ہوں کہ میرا باپ شیعہ تھا، ماں شیعہ تھی. قابل قبول نہیں ہے. دلائل دو، عقل سے ثابت کرو امامت کو. تم امامت کے ماننے والے ہو. خدا قیامت میں پوچھے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں. خوب توجہ کیجیے گا. لہذا دین کے معاملے میں جو بنیاد ہے، جڑ ہے، اس کا عقل سے سمجھنا سب پر واجب ہے. جو بیٹھے ہیں یہاں پہ سب پر واجب ہے. یہ ہمارے یہاں دین کا حصہ ہے. خوب غور کیجیے گا. ہمارے چونکہ مجالس میں عنوانات اس طرح سے بیان نہیں ہو پاتے ہیں. البتہ یہ کامن چیز ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو. بس عزیزوں، یعنی خدا کے ہونے کی دلیل چاہیے ہر انسان. خدا کے واحد ہونے کی دلیل چاہیے. نہ فقط خدا کے ہونے کی دلیل، خدا کے واحد ہونے کی دلیل چاہیے. اس کے بعد خدا عادل ہے تو ثابت کرو کیسے عادل. اگر دیگر برادران اسلامی خدا کی عدالت کو توحید کے اندر شامل نہیں کرتے، اصول دین میں شامل نہیں کرتے، ان کے یہاں 3 اصول عقائد ہیں. کون کون سے؟ توحید، نبوت اور قیامت ہے. اور آپ نے کہا 5 ہیں کیونکہ ہم وہیں پہنچے تھے نہیں، ہم وہیں پہنچے تھے نہیں الحمدللہ. لیکن جب آپ نے کہا 3 نہیں 5 ہیں تو آپ کو 2 کو ثابت کرنا ہوگا. عقل سے ثابت کرنا ہوگا. آپ ثابت کریں آپ نے کیوں توحید کے بعد عدل کو رکھا. اچھا عدل کیوں رکھا؟ خداوند عالم کی صفات بہت ساری ہیں. خداوند عالم رازق بھی ہے، رحمان بھی ہے، خدا قہار بھی ہے. کسی اور صفت کو کیوں نہیں مورد بحث قرار دیا؟ کیوں صفت عدل کو اصول دین کا حصہ بنایا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں جن کا سیکھنا واجب ہے. کیوں عدل ہے؟ کیوں رحمانیت کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیوں قہاریت کا نہیں ہے؟ کیوں خدا کی دیگر صفات کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے اصول دین میں؟ اور اصول دین میں عدل کیوں آیا؟ یہ پوری بحث ہے عزیزوں. بس یہ اصول دین ہے جن کا سیکھنا واجب ہے. خداوند عالم درود بھیجے گا یقین کیا چیز ہے؟ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. خدا نے کیا کہا؟ اس ایمان کو یقین اپنے دل سے سمجھو. ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے، حقائق جب دل میں آتے ہیں وہ ایمان ہوتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو چھوٹے بچوں کے لیے بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ امام خمینی نے اپنی کتاب کے اندر چہل حدیث کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے. چہل حدیث 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے. ایک روایت ہے امام معصوم کی کہ اگر کوئی شخص 40 احادیث ائمہ کو یاد کرے اور ان 40 احادیث پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گزر جائے تو خدا قیامت میں اسے فقیہ بنا کر مشہور کرے گا. فقیہ بن کر مشہور. 40 احادیث کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے، خدا اس کو بخشا ہوا مشہور کرے گا. اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی. اس کے اندر انہوں نے بیان کیا علم اور ایمان کا فرق جو میں نے بھی بیان کیا. خدا نے کیا کہا قرآن کی آیت میں؟ یہ آپ کے پاس آئے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس ابھی اسلام ہے، ابھی کہو تسلیم ہوئے، ابھی تم مومن نہیں کہ ہوئے ہو. ایمان کی شرط کیا قرار دی؟ وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. مثال چور والی ذہن میں رکھیے گا. یا رازق اللہ ہے تو پھر چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے جو امام خمینی اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس کا فرق اس طرح سمجھ لو کہ کسی چیز کا علم اور ایمان دونوں فرق رکھتے ہیں. یہ فرق ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس میں کتنی قوت باقی بچتی ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ کوئی قوت نہیں بچتی. مر گیا، ایک انسان مر گیا، کوئی طاقت نہیں ہے. اسی انسان سے آپ پوچھیں گے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. کسی بھی انسان کو کسی جگہ لے جا کے کھڑا کیا جائے موت کے اوپر، کہے گا کوئی طاقت نہیں ہے. خود سے ہل سکتا ہے، وہ کہے گا نہیں ہل سکتا. حرکت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. اسی لیے غسل دیتے ہوئے اسے غسال پلٹتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، غسال کرتے ہیں. یہ انسان کا علم ہے. امام خمینی کہتے ہیں یہ تو علم ہے.
لیکن وہی شخص جس سے آپ نے پوچھا کہ مرنے کے بعد انسان میں قوت طاقت باقی رہتی ہے نہیں، وہ کہتا ہے نہیں رہتی. آپ اسی شخص سے کہتے ہیں اچھا ایک اندھیری رات کے اندر جہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، تم اس مردے کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا ہے، رات گزارنی ہے. اس شخص کا جواب کیا ہوگا؟ اکثریت کا جواب کیا ہوگا؟ چلے چھوڑ دیجیے اس کو. اکثریت کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بات کا علم ہے کہ یہ مر گیا طاقت نہیں رکھتا، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ یہ طاقت نہیں رکھتا. اسی لیے اکثریت مردوں سے خوف کھاتی ہے، اسی لیے اکثریت اندھیرے میں مردے کے ساتھ نہیں بیٹھ پاتی. کیوں؟ اس بات کا علم مر گیا، اس بات کا ایمان نہیں ہے. اس بات پر ایمان ہوتا تو 1 یا 100 مردے اس کے ساتھ آتے ہیں. اس ایمان پر کون آیا ہوا ہوتا ہے؟ غسال. کیوں؟ کیونکہ اتنے مردے نہلا چکا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اٹھنا ہوتا تو کبھی تو کوئی اٹھ جاتا. آج تک جتنوں کو نہلایا ہے کبھی کوئی نہیں اٹھ سکا، کسی نے پلٹ کر کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے موت یعنی انسان کی زندگی کا خاتمہ. وہ توجہ کیجیے گا، علم اور ایمان میں یہی فرق ہے. یقین قلبی کیفیت کا نام ہے. انسان کو چیز کا یقین ہو، یعنی اس کے دل کے اندر ایک چیز نازل ہو جائے. اسی کو خدا نے کہا یہ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ایمان لے کر آئے، آپ ایمان لے کر نہیں آئے ہو، ابھی وقت تسلیم ہوئے ہو. عزیزوں، یہ یقین وہ منزل ہے کہ جس کی دعوت خود خداوند عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا موضوع تو واضح ہے نا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں. موضوع کیا ہے جو شروع سے یہاں چل رہا ہے، جس کو برادر فاروق نے بیان کیا، خدا ان کو صحت و تمنا عطا فرمائے انشاءاللہ. 4 دن آپ نے ان کو سنا. موضوع کیا ہے؟ کربلا مشعل راہ ہے. اور کربلا مشعل راہ، اس کربلا کو مشعل راہ بنا کون رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام بنا رہے ہیں. امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے. یہ ہماری سیکوینس ہے جس کو آپ ہم نے آج کی دن بیان کر رہا ہوں. امام حسین نے اپنا راستہ کون سا لیا؟ اسیر بسیرت جدی و ابی. میں کربلا آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں دین کو زندہ کروں، امر المعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اصلاح امت کروں. کس راستے پر چلوں گا؟ جو میرے جد کا اور میرے بابا کا راستہ ہے. رسول اللہ کو خداوند عالم نے ہمارے لیے عملی نمونہ قرار دیا. امام حسین ان کی حیات کے مطابق اپنے سفر کو لے کر چل رہے ہیں. 2 دن آپ کے سامنے اس پہ بات ہو چکی. اب یہ یقین وہ چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے حبیب سے کہا ہے. سورہ حجر کی آخری آیت، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے، اس کی حمد کی تسبیح کیجیے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہمیشہ سجدہ گزاروں میں شامل رہیے، سجدہ گزاروں میں شامل رہیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی اطاعت و بندگی کیجیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ یقین کی منزل تک پہنچ جائیں. اس آیت کے اندر سورہ حجر آخری آیت. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اور نبی کی پیروی میں ہم سب سے کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم سب نے کیا کہا؟ ہم سب نے کہا ہمارا رول ماڈل رسول ہے. خدا نے کہا اپنے رول ماڈل کو دیکھو، رسول رول ماڈل ہے. رسول کو جو حکم آ رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی آ رہا ہے. یہ حکم فقط رسول اللہ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے. یعنی فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو، حمد و ثنا کرو. اور اس کے بعد وقم من الساجدین، سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کرو، اطاعت کرو. کہاں تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاؤ. بس اب یہ جو یقین ہے اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا. آیت اللہ جو ہے جوادی عامل اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، یقین سے مراد علماء عامہ اور خاصہ. عامہ جو ہم کہتے ہیں یعنی علماء اہل سنت، خاصہ یعنی علماء شیعہ. دونوں کے یہاں یقین سے مراد جو ہے وہ موت کو لیا جاتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اطاعت کرو، بندگی کرو. یہاں عبادت کا ترجمہ ہٹا کر بندگی رکھا گیا ہے. کہا گیا اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی ہر حال میں. عبادت ایک خاص حالات میں ہو سکتی ہے، عبادت کا خاص وقت ہے، بندگی ہر حال میں. عبادت کا خاص وقت ہے. میں نماز پڑھنا چاہوں ایک عبادت ہے، خاص وقت ہے. ابھی میں نماز فجر پڑھنا چاہوں نہیں پڑھ سکتا. میں نماز فجر کے وقت ظہر اثر ساری نمٹانا چاہوں نہیں نمٹا سکتا، اپنے وقت پر پڑھنی ہوگی. ایسا ہی ہے نا. میں حج کے لیے جاؤں، 4 سال کا حج کر کے آ جاؤں نہیں کر سکتا، ایک دفعہ میں ایک ہی دفعہ کا حج ہوگا. ماہ شعبان کے روزے رکھوں اور نیت کروں ماہ رمضان کے روزے نہیں ہو سکتے. ماہ رمضان کے روزے رمضان میں واجب ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. خمس میں 50% دینے پر آمادہ ہو جاؤں
خدا کہے گا مجھے تمہارا 50% نہیں چاہیے، وہی 20% چاہیے. عبادت ہے، لہذا عبادت کے تقاضے ہیں. خدا نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. علماء نے کہا یہاں مراد بندگی ہے. بندگی وہ صفت ہے جس کو انسان ہر حالت میں انجام دیتا ہے اور دے سکتا ہے، چاہے انسان جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، چاہے انسان چل رہا ہو یا بیٹھا ہو، چاہے انسان گفتگو کر رہا ہو یا ساکت ہو. میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں اس حالت میں اور آپ اس حالت میں بندگی کی کیفیت کے اندر. بندگی کی کیفیت ہے یہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس میں بیٹھا ہوں. یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ ممبر پر وہ بیان کرو جو لوگوں کے لیے مفید ہو. ممبر پر وہ بیان نہ کرو جس کے اندر تمہاری ذاتی خواہشات کا عمل دخل ہو. یہ بندگی کے تقاضوں سے باہر ہے. ممبر پر ایسا بیان نہ کرو جس کے ذریعے سے لوگ خوش ہو کر تمہاری تعریف کریں. یہ بندگی سے باہر چلا گیا، عبادت سے باہر چلا گیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی بندگی کرو حتیٰ یقین تک پہنچو. اب علماء نے کہا یقین سے مراد موت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان موت کو جب دیکھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے پردے آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں. اسی اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ یقین موت کے معنی میں لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ یقین اس چیز کو کہا جائے کہ جب انسان کے سامنے سے ظاہری پردے ہٹ جائیں اور انسان غیب سے متصل ہو جائے، چاہے کسی دنیا میں کیوں نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آگے چل کے بیان کر رہا ہوں. ہمیں درود پڑھی محمد رسول اللہ صلی اللہ. یقین کا ایک معنی موت، وہ بھی درست ہے. یقین کا ایک معنی جب انسان کی آنکھوں سے ظاہری پردے ہٹ جائیں اور انسان غیب کے ساتھ متصل ہو جائے کسی دنیا میں رہتے ہوئے، وہ یقین کی کیفیت، وہ یقین کی کیفیت میں انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہے. بس وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. خدا نے رسول اللہ سے کہا وہاں تک بندگی کرو، اطاعت کرو، یہاں تک کہ یقین کی منزل پر آ جاؤ. عزیزوں، ہر چیز کو ضد سے پہچانا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر رات کی ضد کیا ہے؟ علم ہے. روشنی کی ضد اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. علم کی ضد جہل ہے. یقین کی ضد کیا ہے؟ شک. یقین کی ضد شک ہے. ٹھیک ہے. اس یقین کی اہمیت اتنی ہے، خوب توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کیجئے گا. خدا بند عالم انسان کو شک سے نکالنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے انسان شک میں زندگی نہ گزارے. خدا چاہتا ہے انسان شک کی زندگی سے باہر نکلے. خدا اسی لیے جو قرآن کریم ہے، اس میں علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے اپنی گفتگو یقین کے اوپر جو گفتگو کی، اس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا تھا. بیان کرتے ہیں کہ اس یقین کی اتنی اہمیت ہے یا شک کی اتنی مذمت ہے خدا کی نگاہ میں کہ جو قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب جو قیامت تک کے لیے رحمت رہنے کے لیے آئی ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جو رحمت کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو علم کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سائنس کی کتاب ہے. حالانکہ تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن خدا نہیں کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا. ابتدا یہاں سے کی خدا نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب کا مطلب شک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. اب اگر کوئی مومن آ کر اس کتاب کو یقین کے ساتھ اٹھا کر پڑھے گا تو یہ اس کی ہدایت کر پائے گی. اس لیے پہلے خدا نے کہا شک کو دور کرو. انسان کتاب پڑھ رہا ہے، پڑھتے اسے پتہ نہیں اس پر عمل کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، عمل صحیح ہے یا نہیں، نتیجے تک پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. اگر انسان ایسے پڑھے گا تو کبھی بھی اس کو کس نتیجہ نہیں ملے گا. خدا نے کیا کہا؟ اس کتاب کو جب ہاتھ میں اٹھا لیا، سب سے پہلی صفت اپنے اندر پیدا کرو، یقین لے کر آؤ. اس کتاب پر یقین لے کر آؤ. جب تم یقین سے اس کتاب کو اٹھا کر پڑھو گے تو ہدایت ملے گی. ھدی للمتقین. خوب توجہ کیا آپ نے، بڑا ظریف نکتہ تھا اعلیٰ رشید اور آپ نے بیان کیا تھا. یہ یقین کی اہمیت ہے کہ خدا اپنی کتاب کو کہہ رہے ہیں یہ یقینی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کتاب کو کبھی شک کی نگاہ سے مت دیکھنا. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں. اب ہمارے یہاں بیان کیا گیا کہ کتاب خدا قرآن صامت ہے، اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہیں.
اگر قرآن صامت وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی ٹیڑھاپن شک نہیں پایا جاتا، اس کے بارے میں شک کرنا جائز نہیں ہے، تو قرآن ناطق کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ قرآن ناطق کی جو زندگی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں پایا جاتا، جو کچھ ہے سراسر ہدایت ہے اگر یقین کی نگاہ سے دیکھا جائے تو۔ درود پڑھ دے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ خدا انسان سے چاہتا ہے کہ انسان یقین کی زندگی گزارے، یقین پر رہے۔ اسی لیے خدا نے جو ہمارے لیے نزول نازل کیا ہے قرآن، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام، عرض کر رہا ہوں دونوں کی زندگی میں کہیں آپ کو شک نظر نہیں آئے، دونوں کی زندگی میں اگر ان کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو انسان یقین کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ یقین انسان کو ہر مرحلے پر رکھنا ہے، دین کے معاملات میں بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ عزیزوں انسان کی اجتماعی زندگی بھی جب تک ایک دوسرے پر یقین نہ ہو نہیں گزر سکتی۔ اجتماعی زندگی کا بھی اصول یہی ہے، آپ کسی کے اوپر اعتماد کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہو کہ یہ آدمی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کو کسی کا یقین ہی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ زندگی کے ہر کام سے رہ جائیں گے۔ آپ دوائی اٹھائیں گے، دوائی کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے کہ میں دوائی کھاؤں گا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کبھی کھائیں گے دوا پھر نہیں کھائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے ایک چیز پر۔ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے یقین رکھنا ہے کہ اس دوا کو اٹھاؤ، بنام خدا کھاؤ، دوا کے اندر اثر ہے لیکن اس اثر کی اجازت خدا سے آتی ہے، اثر خدا دیتا ہے، لیکن تمہیں یقین کے ساتھ کھانا چاہیے کہ اسی دوا سے شفا ملتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، انسان کی آپس کے روابط آپ اس حد تک فرش پر جو آئے ہیں، اس فرش اعضاء پر آپ شک کی حالت میں آئے ہیں، یقین کی حالت میں آئے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اس آنے کی عبادت کے ثواب اور اجر کے بارے میں شک ہوتا تو آپ اپنے آرام کو ختم کر کے نہ آئے ہوتے۔ آپ کو یقین ہے کہ حسین کے نام کی مجلس میں جب جا کر بیٹھوں گا تو جناب سیدہ کی نگاہوں میں آ جاؤں گا، یہ یقین آپ کو لے کر آئے، آپ اس یقین کے ساتھ اس وقت تک عبادت کیجیے جہاں تک کہ یقین آ جائے، اور یقین میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سنت کیا بھی جس کو بیان کیا فخر رازی نے بیان کیا، اور بھی دیگر علماء بیان کرتے ہیں یقین سے ایک معنی موت کا لیا جاتا ہے، وہ بھی صحیح معنی ہے، لیکن ایک معنی یقین کا یعنی انسان کی نگاہوں سے ظواہر کے پردے ہٹ جائیں، ظاہری پردے ہٹ جائیں، انسان غیب سے متصل ہو جائے۔ عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کے بارے میں بیان، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ یقین کیا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یا علی، رسول اللہ امام علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بس یہاں پر یا علی کا لفظ آیا تو بیان کر دوں کہ یا علی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول نے متعدد مرتبہ یا علی کہا ہے، رسول نے کئی دفعہ کہا، ایک دفعہ نہیں کہا یا علی۔ تو ہم نے اس پہ شاعر نے کہا نا کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ یا کی بحث بھی اگر کرنے پر بیٹھے تو بہت اچھی بحث ہے۔ خود قرآن کریم میں اس کی طرف ایک اشارہ فقط عرض کرتا ہوا چلا جاؤں تاکہ بچوں کے ذہن میں ہوں، بعض دفعہ ہمارے بچوں سے سوالات ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں توسل کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، بچوں کے لیے فقط ریفرنس دیتا ہوا چل رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی پوچھے کہ تم توسل کرتے ہو یا علی کہتے ہو یا حسن یا حسین کہتے ہو، ایک تو میں نے روایت بیان کی ہے جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے علاوہ خود قرآن میں کیا ہے، حضرت یعقوب کے بچے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا، یعنی حضرت یوسف کے علاوہ باقی بچے، اور اس کے بعد جب وہ ظلم کرتے ہیں اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، خداوند عالم کے امر سے جو ہے حضرت یوسف نکلتے ہیں اور عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھائی جناب یوسف تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت یوسف اپنے آپ کو آشکار کر دیتے ہیں، بہت ہی خلاصہ کر کے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ پتہ چل جاتا ہے جناب یعقوب کو کہ یوسف زندہ ہے، حضرت یوسف اپنا کرتا ان بھائیوں کے ہاتھ بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں۔ وہ توجہ کیجیے گا۔ اب جب جناب یوسف
کہ کرتے سے حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس آتی ہیں. اب یہ بھائی جو گناہگار تھے، خطاکار تھے، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم نے اب تک چھپایا ہے، ہمارا باپ پوچھتا رہا، عرصہ ہو گیا ہم نے یوسف کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جب کہتا تھا ہم کہتے تھے وہ مر گیا، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو. اس طرح کر کے ہم اپنے باپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے رہے. اب تو آشکار ہو گیا، اب یوسف کے کرتے نے آگے شفا دے دی ہے. اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کیا ہوا؟ اب جب غلطی کا احساس ہوا، گناہ کی، خطا کی ہے، اب بخشش چاہیے. اس بخشش کے لیے جناب یعقوب کے بچوں نے کیا کیا؟ اپنے بابا سے آ کر کہا، قرآن کی آیات ہے، سورہ یوسف میں پڑھیے گا اس کو. جناب یعقوب سے آ کر کہہ رہے ہیں، حالانکہ بچوں نے گناہ کس کا کیا تھا، نافرمانی کس کی تھی؟ خدا کی. گناہ خدا کا ہوتا ہے، خدا سے انسان نافرمانی کرتا ہے. تو ان بچوں کو کس سے ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے تھی؟ خدا سے. یہ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ شرک نہ کرو، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب کے بچوں نے کیا کیا؟ جب احساس ہوا غلطی ہوئی ہے، اب وقت ہے توبہ کا، پلٹنے کا. جناب یعقوب کے پاس آ کر کہا، یا ابانا استغفر لنا. یا ابانا ترجمہ کیا ہے؟ یا یعنی اے ابانا، اے ہمارے بابا. آپ بابا کا لفظ ہٹا دیجئے، یعقوب رکھ دیجئے. ترجمہ کیا ہوگا؟ یا یعقوب، اے یعقوب. یا ابانا استغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. استغفر لنا، ہم آپ کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں. گناہ کس کا کیا تھا؟ خدا کا. نافرمانی کس کی تھی؟ خدا کی. جناب یعقوب سے کہا، یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، ہم گناہگار تھے. اگر کسی کو اپنی مدد کے لیے وسیلہ قرار دینا گناہ ہوتا تو جناب یعقوب پلٹ کر کہتے، پہلے ہی گناہگار ہو، اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرو شرک کر کے. لیکن جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا، بلکہ جناب یعقوب نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے رب سے توسل بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہ قرآن ہے، روایت نہیں ہے. اگر توسل شرک ہوتا تو ایک نبی کی ذمہ داری ہے. وہ بچے پہلے گناہ گار ہیں، عرصے کا گناہ ہے ان کے ذمہ، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا. وہ استغفار کے لیے اپنے بابا کو وسیلہ قرار دے رہے تھے. لیکن خدا جناب یعقوب نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم، یعنی ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا وسیلے کے طور پر قبول کرتا ہے. میں انہی لوگوں میں ہوں. بس امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے کہا، یا علی انا من الیقین، یقین کی علامت کیا ہے وہ بتانے چاہ رہا تھا. یا علی انا من الیقین ان لا ترضى احد بسخط اللہ ولا تحمد احد بما آتاك اللہ. اصول دیا رسول اللہ نے دو، امام علی کے ساتھ ہمیں بھی سیکھنا ہے. یا علی، اے علی، ان من الیقین، یقین کی علامت یہ ہے، ان لا ترضى احد بسخط اللہ، کہ تم خدا کو ناراض کر کے کسی کی رضایت کے پیچھے مت چلنا. یہ یقین کی علامت ہے. ان لا ترضى احد بسخط اللہ، یعنی تمہیں کوئی ایسا کام تم سے سرزد نہ ہو پائے کہ جس میں لوگ تو راضی ہو رہے ہوں، خدا ناراض ہو رہا ہو. اس کا ترجمہ ریورس کیجئے کہ اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے لوگ راضی ہو گئے، خدا ناراض ہو گیا، تو اے علی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے اندر یقین کی کمی ہے. یقین کس وقت پورا ہوگا؟ اللہ ترضى احد بسخط اللہ، خدا کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کرنے کی کوشش کرنا. وَلَا تَحْمَدَ أَحَدٌ بِمَا آتَاكَ اللَّهُ، اور جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر دوسروں کی حمد و ثنا مت کرنا. تمہیں جو عطا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا بند عالم ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ خدا کا دیا ہوا ہے. لہذا کبھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر خدا کے علاوہ کسی کی حمد اور تعریف مت کرنا. خدا کے علاوہ خدا کی ناراضگی پر کسی کو راضی کرنے کی کوشش مت کرنا. بنیادی اصول ہے، اجتماعی اصول ہے اس کے اندر. امام علی سے رسول اللہ نے کہا یہ یقین ہے. اگر تمہارے اندر یقین ہوگا، میں اپنے اندر دیکھوں، آپ اپنے اندر دیکھیں، اگر یقین ہے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی ایسے امر سے کہ جس میں خدا کی رضا ہے وہ ناراض ہو رہا ہو تو مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ خدا کو. یہ وہی چیز ہے جس کو امام سجاد علیہ السلام میں جب دربار میں وہ شخص خطبہ دے رہا تھا، جس کو یزید نے کہا تھا جاؤ جا کے خطبہ دو اور اموی خاندان کی تعریفیں بیان کرو، معاویہ کی تعریفیں بیان کرو، اس نے خطبہ دینا شروع کیا اور جھوٹے القابات لگانا شروع کیے. تو امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ اسکت یا ایھا الخطیب، خاموش ہو جاؤ اے خطیب.
اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم کیسے ہو، وائے ہو تمہارے اوپر کہ تم نے مخلوق کی رضا کو خریدنا چاہا اور خالق کو ناراض کرنا چاہا ہے۔ امام نے بیان کیا، امام علی سے بھی رسول اللہ نے کہا، اے علی علامت یقینی ہے کہ ایک یقین والا انسان جو کائنات کے اندر خدا کے ہونے پر، اس کے عطا پر، اس کی جزا پر یقین رکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کو راضی ایسے کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس چیز میں خدا ناراض ہو رہا ہو، کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہیں چلے گا، کبھی خدا کی عطا کردہ چیز میں کسی اور کو شریک نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے کہ جو کہا کہ اللہ تحمد احد بما آتاک، اللہ کسی کی تعریف نہ کرنا، شکریہ ادا نہ کرنا جو خدا نے عطا کیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم معاشرے میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھائی اور نیکی کی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح قرآن کریم میں آپ سورہ لقمان میں آ کر دیکھیے، خداوند عالم انسان کے بارے میں بیان کر رہا کہ اے انسان، تجھے خداوند عالم نے زمین پر بھیجا، تیری ماں نے تجھے حمل کیا، 9 ماہ تجھے اٹھائے پھرتی رہی، اس کے بعد تجھے دودھ پلایا، تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد خدا کہتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اے انسان میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، اپنا بھی والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نعمتیں جو تجھے مل رہی تھی اس کا ذریعہ والدین تھے، حیات میں نے دی ہے، لیکن تجھے یہ حیات میسر کہاں آئی؟ یہ رحم مادر میں میسر آئی ہے، تیری ماں کا رحم تجھے حیات دینے میں استعمال ہوا، میں نے تجھے غذا پہنچائی ہے، تو ماں کے شکم میں غذا حاصل کر رہا تھا، لیکن اس غذا کو پہنچایا کس کے ذریعے سے؟ تیری ماں کے ذریعے سے پہنچایا۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر، والدین کا بھی شکر ادا کر۔ یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس سے یہ مبالغہ ذہن میں نہ آ جائے کہ کسی کی شکر ادا نہیں کرنا، کسی کی تعریف نہیں کرنی، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اثر میں انسان اصل میں خداوند عالم کو اصلی مؤثر سمجھے، بس۔ یعنی اگر کسی انسان نے میرا کوئی کام کیا بھی ہے تو میں اس یقین کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کروں کہ اگر خدا نہ چاہتا تو یہ بھی میرا کام نہیں کر سکتا۔ اس کو جو ذریعہ بنایا ہے وہ خدا نے بنایا ہے، اتنی سی بات۔ اس کو جو ذریعہ بنایا ہے، یعنی یہ مت کہو کسی سے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا یہ کام نہ ہوتا، پلٹ کر کہو خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے کام کے لیے آمادہ کر دیا، شکر ہے خدا کا کہ اس نے آپ کے ذریعے سے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ کیا ہوا؟ توحید بھی محفوظ رہی اور ایک انسان کا حق بھی ادا ہو گیا۔ درود پڑھی محمد علیہ یقین کیا ہے کہ کسی کو ایسے راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ جس میں خدا ناراض ہو رہا ہو۔ اپنی زندگی میں ہم نے آپ نے دیکھنا ہے، دوستیوں کے اندر یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، جس چیز میں خدا راضی نہ ہو اس میں دوست کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تمہاری یہ دوستی ایک وقت تک رہے گی۔ ایسے ہی ہے، بہت سارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے جو تھوڑا سے رسیدہ افراد ہوگا ان سے پوچھیے، بچپن کے سارے دوست کیا آج تک باقی نہیں؟ زندہ بھی ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے، مگر نہیں رہتی دوستیاں، ختم ہو جاتی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بات آگے کرتا ہوں کہ آپ کے سارے دوست ہمیشہ آپ کے دوست رہیں گے، مگر کب تک؟ ایک وقت آئے گا دوستی ختم ہوگی۔ کب تک؟ جب موت آئے گی۔ موت پر دوستیاں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہو جائیں گی، مگر ایک رشتہ ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ خالق کا رشتہ ہے، وہ خدا کا رشتہ ہے۔ اسی لیے امام علی سے رسول اللہ نے کہا، علی خدا کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک وقت آئے گا یہ تمام چیزیں رشتے ختم ہو جائیں گے، خدا کا رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا، خدا کا رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو قبر کی رات میں تمہارا مونس ہوگا وہ تمہارا پروردگار ہوگا، تمہارے عزیز ترین عزیز بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کون تمہارا ساتھ دے گا؟ جس وقت تم جان کنی کی حالت میں ہوگے تمہارے سراہنے کھڑے ہوئے لوگ تمہاری تکلیف کو کچھ دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ پائیں گے تو حل نہیں کر پائیں گے۔ اس عالم جان کنی میں کون تمہارا ساتھ ہوگا؟ خدا ہوگا۔ اس کے پیچھے فلسفہ ہی ہے، اے علی اس سے تعلق جوڑے رکھنا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب محمد علی سے کہنے کا مقصد ہم لوگوں کو سنانا ہے، ہمیں اصلاح کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا بھی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے۔ تم اس کی طرف، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تم اس کی طرف سے رخ پھیرتے ہو، وہ تمہاری طرف سے رخ نہیں پھیرتا، وہ تمہاری طرف سے رخ نہیں پھیرتا۔
دعائے ابو حمزہ سمالی، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ جملات ہیں امام سجاد کے. خدایا تو مجھے عطا کرتا رہا، میں تیری جانب سے رخ پھیرتا رہا. خدایا تو مجھ سے محبت کرتا رہا، میں تجھ کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر کر گویا تجھ سے بغض کرتا رہا. خدایا تو ایسے میرے ساتھ پیش آتا رہا گویا تیرا میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور میں تجھ سے ایسے قابل ہو گیا کہ گویا تیرے علاوہ اور بھی بہت ہیں میرے پاس. امام کے جملے. اس کے بعد ایک جملہ شدید ہے، خدایا تو نے میرے اوپر احسان کیے، میں نے اس کا جواب نہیں دیا، گویا میں تیری گردن پر کوئی حق رکھتا تھا. اس طرح سے بیان کیا ہم نے. بس اے علی، یقین کی علامت کیا ہے؟ اللہ ترضى احدهم بسخط اللہ، خدا کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ امام علی نے بیان کیا. عزیز الیقین وہ منزل ہے کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا سب سے اہم ترین مرحلہ ہے، لیکن سب سے کم عطا ہوا ہے. امام معصوم سے ایک حدیث کو نقل کیا گیا، یا 5ویں امام سے یا 7ویں سے، اس لیے میں نے کہا امام معصوم، جو کہ ڈاؤٹ مجھے ہو رہا ہے کہ 5ویں امام تھے یا 7ویں امام، لہذا امام معصوم سے نقل ہے ایک حدیث. کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ایمان اسلام سے اگلی منزل کا نام ہے. جیسے میں نے بھی بیان کر دیا، مسلمان بہت سارے ہوں گے، لیکن آیا تمام مسلمان مومن ہوں گے؟ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہوں گے. ہر مسلمان صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر مسلمان کو مومن نہیں کہا جا سکتا. امام نے بیان کیا اسلام سے اگلا مرحلہ ایمان کا ہے، ایمان میں اگلا مرحلہ تقویٰ کا ہے. بول دیجیے اس بات کو. ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ہر مومن متقی نہیں ہو سکتا. مومن ہے مگر متقی نہیں ہے. مومن ہے تقویٰ پر عمل نہیں کر رہا. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے ہر کام میں خدا کو مد نظر رکھنا. ہر کام یعنی گفتگو کے اندر بھی، یعنی سونے کے اندر بھی، یعنی باہر کی گیدرنگ کے اندر بھی، یعنی کالج میں، یونیورسٹی میں، یعنی ہر ماحول کے اندر خدا کو مد نظر رکھنے کا نام تقویٰ ہے. نوجوان سے کہہ رہا ہوں، دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کالج میں آ گئے ہو، اسکول سے نکلتے کالج میں جاتے ہو، اور وہاں کچھ بگڑے ہوئے لوگ بھی تمہیں ملتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ کو پکڑاتے ہیں. کیوں؟ تمہیں کہتے ہیں تم بڑے ہونے کو فیل کرو، تم بڑے ہو گئے ہو، تم فیل کرو گے اب تم جو ہو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو. یہ دھوکہ ہے دوستو، یہ دھوکہ ہے. بڑے ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ تم سگریٹ پینا شروع کر دو. بڑے ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ تم وہ کام کرو جو آوارہ لوگ کرتے ہیں. تم پلٹ کر جواب دو کہ میرے یہاں پڑھائی کا معیار یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو. میں علی کا ماننے والا ہوں، مجھے پڑھائی کا معیار تقویٰ بیان کیا گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں نے اپنے مولا سے قرآن کی آیات میں سیکھا تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے. خوب توجہ کیجیے گا. تقویٰ ایمان کے اندر بھی بیان کیا گیا. ہر مومن متقی نہیں ہوگا، مومن ہوگا متقی نہیں ہوگا. ہمیشہ جو خدا کو مد نظر رکھے وہ متقی ہے. ہر حال میں خدا کو مد نظر رکھے وہ متقی ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے کہا اور یقین کی وہ منزل ہے جو ہر متقی کو بھی میسر نہیں آئے. یعنی یقین کا مرحلہ سب سے بڑا ہے. اگر اوپر سے چلنا شروع کریں، پہلے یقین، پھر تقویٰ، پھر ایمان، پھر اسلام ہے. اس طرح سے تقسیم ہے. پھر امام نے کہا کہ جس چیز کو سب سے زیادہ سب سے کم تقسیم کیا گیا ہے وہ یقین ہے. سب سے کم جس چیز کو تقسیم کیا گیا وہ یقین ہے. رسول اللہ کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندگی کیجیے کہاں تک؟ یہاں تک کہ یقین کی منزل آ جائے، یہاں تک کہ یقین پر عمل ہو سکے. عزیز ہمارا اس یقین کی تلاش میں ہمیں آپ کو اس یقین تک پہنچنا ہے. امام نے کہا مشکل مرحلہ ہے، سب کو نہیں ملے گا. یقین ہو تو ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کچھ افراد نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری پانی پر چلا کرتے تھے. وہ غور کیجیے، حضرت عیسیٰ کے حواری کس پر چلتے تھے؟ پانی پر چلتے تھے. پانی پر سفر طے کرتے تھے، یعنی بغیر کشتی کے پانی پر چلتے تھے. رسول اللہ نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن اگر ان کا یقین زیادہ ہوتا تو وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے. اگر ان کا یقین زیادہ ہوتا، رسول اللہ نے بیان کیا، ہوا میں پرواز کرتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر کہ اگر یقین کی بنیاد پر انسان ہوا میں پرواز کر سکتا ہے تو پھر ایک شخصیت اگر ہمیں نظر آ جائے یہ کہتی ہوئی لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، یہ ظاہری پردے ہٹا بھی دو تو میرے یقین میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا، میں ابھی حالت یقین پر ہوں. تو اس حالت یقین میں موجود شخص اگر ایک ہی لمحے میں 40 جگہ دکھائی دے تو تعجب کیسا ہے؟ بلندتر صلوات
مولا نے یہ تو کہا تھا لو کشف الغطا، یہ پردے ہٹا دو، ما ازددت یقینا، میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ابھی صاحب یقین ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ ظاہری پردے تمہاری آنکھوں کے سامنے، علی کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو بہت سارے لکھنے والوں نے جب نہج البلاغہ کے خطبوں کو پڑھا، اور نہج البلاغہ کے خطبوں کے اندر امام علی علیہ السلام نے جو کائنات کے اسرار و رموز کو بیان کیا ہے، تو اس کو پڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ خطبے پڑھ کر لگتا ہے کہ جس نے یہ خطبے بیان کیے ہیں کائنات کا ہر ذرہ اس کے سامنے تخلیق کیا گیا ہے۔ علم یقین، امام علی علیہ السلام اللہ کی جانب سے یقین پر فائز ہیں۔ وہ امام علی علیہ السلام کو خدا نے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی، کسی کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرنا، یہ یقین ہے، اور امام علی یقین کی منزل پر ہیں۔ عزیزوں، میں اور آپ بھی اس یقین تک پہنچنا ضروری ہے۔ یقین شخصیات پر بھی ہو، یقین ایمان پر بھی ہو، یقین اپنے دین پر بھی ہو، یقین کتاب پر، جو میں نے بیان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کو جب اٹھاؤ یقین سے اٹھاؤ، جو لکھا ہوا ہے حق لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، جو لکھا ہوا ہے وہ ہدایت کرے گا۔ بس شخصیات پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ بعض شخصیات ایسی ہوگی جن پر یقین اللہ پر یقین کے برابر ہوتا ہے، شخصیات کے ذریعے سے۔ اس کی بھی ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں اور میں تمام کروں۔ رسول اللہ ایک شخص ایک اونٹ کا معاہدہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ ایک اونٹ خریدتے ہیں۔ رسول اللہ اس کو قیمت دے دیتے ہیں، اور قیمت دینے کے بعد اسے کہتے ہیں اللہ اونٹ کی مہار مجھے پکڑا۔ وہ شخص رسول اللہ سے کہتا ہے گواہ لائیے کہ میں نے آپ کو بیچا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے ابھی تجھے پیسے دیے ہیں، ایسا معاملہ ہو سکتا ہے نا؟ رسول اللہ کہتے ہیں ابھی پیسے دیے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے گواہ لائیے، معاملہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے مدینے کے بڑے لوگوں میں سے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، اور یہ شخص مجھ سے اب گواہ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ کو پلٹ کر کہتا ہے اللہ کے رسول کیا کریں، کہہ تو صحیح رہے، جب معاملہ خراب ہے تو آپ کو گواہ لانا چاہیے۔ رسول اللہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص گزرتا ہے، رسول اللہ سے کہتے ہیں بھائی یہ ہو گیا، میں نے پیسے دیے، یہ مکر گیا ہے، مجھے چیز نہیں دے رہا، میں اونٹ واپس نہیں دے رہا۔ وہ شخص کہتا ہے آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے، صحیح کہہ رہا ہے، گواہی چاہیے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اچھا۔ وہاں سے امام علی علیہ السلام آتے ہیں۔ جب رسول اللہ ان سے کہتے ہیں علی اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا، اس سے قیمت طے ہوئی تھی، میں نے اس کو پیسے دے دیے، اور اس کے بعد یہ اونٹ کی مہار مجھے نہیں دے رہا۔ امام علی علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کے پیسے واپس کرو یا اونٹ کی مہار رسول اللہ کو دو۔ وہ شخص کہتا ہے علی گواہ چاہیے، گواہی چاہیے اس بات کی۔ جیسے ہی یہ جملہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام اس کے ہاتھ سے مہار کو لیتے ہیں، رسول کی خدمت میں دیتے ہیں، کہتے ہیں جس شخص کے کہنے پر ہم نے خدا کو مانا ہے تو اس سے گواہی مانگے گا، جس شخص کے کہنے پر ہم نے قرآن پر ایمان رکھا ہے اس سے گواہ مانگے گا۔ یعنی یہ وہ شخص ہے، توجہ کیجیے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی دوران جاہلیت کے مشرکوں نے دی تھی، تو اس وقت عالم اسلام کے اندر کہہ رہے رسول گواہی دیں، رسول گواہ لے کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت پر یقین تھا امام علی کا کہ وہ رسول ہے جس کی زبان جو کہتی ہے وہ سچ کہا کرتی ہے۔ بس توجہ کیجیے گا عزیزوں، یقین تک پہنچنا ہے۔ امام حسین کا راستہ بھی یہی تھا، کربلا کے اندر آ رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ، حسین آپ کامیاب ہوں گے، ہاں کامیاب ہو جائیں گے، حسین آپ کو گھیر لیا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ کس نے یہ کہا کہ کامیابی ہمیشہ زندہ رہنے میں ہوتی ہے؟ کامیابی شہادت کے اندر بھی ہوتی ہے، کامیابی شہادت کے اندر بھی ہوتی ہے، کامیابی مظلومیت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس یقین کے ساتھ کربلا میں آئے، اسی لیے ہمارا جو زیارت امام حسین پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ حتی اتاک الیقین۔ اے امام حسین آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دیا، امر معروف کیا، نہی عن منکر کیا، خدا کی اطاعت کی، کہاں تک؟ یہاں تک کہ یقین حاصل ہوا، یہاں تک کہ یقین کی منزل پر پہنچے۔ یعنی یقین وہی جو نانا کا انداز ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے محمد کب تک بندگی کرنی ہے؟ جب تک یقین آ جائے۔ موت کا معنی لے لیں تب بھی صحیح ہے۔ اے حسین کب تک آپ قیام کریں گے؟ حتی اتاک الیقین، وہی راستہ ہے امام حسین کا جو رسول اللہ کا راستہ ہے۔ حسین کربلا میں گھیر لیے جائیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کامیاب ہوں گے۔ کیوں کامیاب ہوں گے؟ اس کو امام حسین کی زبانی ایک شاعر نے نقل کر دیا، امام حسین کی زبانی نہیں، اس کا اپنا احساس ہے شاعر کا۔ اس نے کیا کہا؟ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، یہ تو تھا معاملہ، بیعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سر جھکا دو، تسلیم ہو جاؤ۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو یہ ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے، خود
اڑا کے چلے. امام حسین نے یہ پیغام دیا سر اونچا رہنا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ تن پہ رہنا چاہیے, تن سے ہٹ بھی جائے مگر سر اونچا رہے. ایسا کام کرو کہ دشمن نیزے پہ بلند کر کے تمہارا سر چلے, دشمن کے سروں سے اونچا تمہارا سر. یہ امام حسین کا پیغام, یہ یقین ہے. حسین کامیاب ہیں, امام حسین کامیابی کیا, یقین لے کر کربلا میں آئے. اسی لیے میں نے کل آپ کے نام سے بیان کیا تھا, امام حسین نے کیا کہا تھا, مثلی لا یبایع مثلا, میں ایک ایسا راستہ بنا دوں گا کہ اس پر چلنے والا کوئی شخص بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ یقین تھا امام حسین کا, اور اس یقین کے تحت آج زندگی دنیا کے اندر تمام حریت پسند انسان, تمام وہ افراد جو امام حسین کے راستے پر ہیں قدم اپنے آگے بڑھا رہے ہیں. اسی یقین کے ساتھ جناب زینب بھی آگے بڑھ رہی ہے. جناب زینب کو بھی یہ یقین ہے, جناب زینب کو بھی یہ یقین ہے کربلا کے اوپر. کہاں سے جناب زینب کے یقین کو بیان کروں, 2-3 ٹکڑے, اس کے بعد جناب شہزادی سکینہ کے مصائب پر آنا ہے. جب امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے لاشے پر کھڑے ہیں اور امام کی روح گویا جسم سے نکلنے والی ہو, جو کہ ایک جوان کے لیے سخت ہے کہ باپ بے گور و کفن پڑا ہو. امام سجاد علیہ السلام کھڑے, جناب زینب اپنے آپ کو سواری سے گراتی, اس کے بعد آ کر کہتی ہیں میرے بیٹے ایک ایسی کیفیت ہے گویا میں دیکھ رہی ہوں تمہاری روح نکل رہی ہے. امام سجاد کہتے ہیں ربی اماں کیا کرے وہ جوان کہ جس کا باپ ٹکڑے ہوا لاش اس کا سامنے پڑا ہو اور بچہ اس کو جو ہے وہ کفن اور غسل نہ دے سکے. یہاں جناب زینب نے کہا تھا بیٹا سجاد مجھے میرے بابا نے خبر دی ہے, یہ یقین ہے جناب زینب, بیٹا سجاد بابا نے خبر دی تھی یہ لاشیں دفنا دی جائیں گی. بیٹا مجھے خبر دی ہے, بابا نے کہا تھا ان لاشوں کو دفنایا جائے گا, ان پہ قبریں بنائی جائیں گی. سجاد حوصلہ رکھو, یہاں مزار بنیں گے, پوری دنیا سے لوگ تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آیا کریں گے. بس ایک جملہ میں اس روایت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی بھی آپ کا قدم کربلا میں پہنچے, آپ کربلا میں امام حسین کی زیارت کے لیے کھڑے ہوں, سامنے جا کر یہ سوچ کے کھڑے ہوئیے گا آپ کے آنے کی خبر دے کر زینب نے سید سجاد کے دل کو تسلی دی. آپ بھی ظاہر ہو گئے نا, جناب زینب نے کہا تھا ظاہر آئیں گے دنیا سے, جب وہاں کھڑے ہوں اپنے اوپر فخر کیجئے گا, میں ان ظاہروں میں سے ہوں جن کا تذکرہ زینب نے کر کر تسلی دی تھی دل معصوم کو, دل سید سجاد. یہ جناب زینب کا یقین ہے. جناب زینب کو دوسرا یقین جب ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہیں, اس نے کہا دیکھا خدا نے کیا کیا, جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا, سوائے خوبصورتی کی اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ یقین ہے جناب زینب کا کہ جو آج کربلا کے اندر لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کے میں آئی ہوں, یہی رہتی دنیا تک حق کا مینارہ بن جائیں گے. جناب زینب کا یقین ہے. تیسرا یقین جناب زینب کا کہاں ہے, جب دربار یزید میں کھڑی ہے, وہ ظالم چھڑی سے امام حسین کے سر اقدس کی بے حرمتی کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے کہ کاش میرے بزرگ موجود ہوتے جن کو بدر و احد میں مارا گیا, کاش وہ ہوتے مجھ سے کہتے یزید تیرے ہاتھوں میں درد نہ ہو کہ تو نے ہمارا انتقام لے لیا. اپنے طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہم جیت گئے, کامیاب ہو گئے. جناب زینب کا یقین سنیے. جناب زینب اس موقع پر, جناب زینب کی میں بھی منظر نہیں بیان کر رہا کیسے کھڑی ہیں, بے پردہ ہیں, چادر نہیں ہے, جناب زینب کا فقط یقین بیان کر رہا ہوں. اس عالم میں جناب زینب کیا کہتی ہیں, اے یزید کد کئی تک وسعسایت, اے یزید تجھے جو کرنا ہو کر لے, جو چال چلنی ہو چل لے, سعسایت جو کرنا ہو کر لے. زینب کس سے کہہ رہی ہے, یزید سے, جس کے سامنے تشت میں سر حسین رکھا ہوا ہے, جس نے اہل بیت کے اسرا کو سامنے رسن بستہ کھڑا کیا ہوا ہے, جس کے خوف سے زبانیں بند ہیں, اس کو جناب زینب کہہ رہی ہے کت کہے تک جو چال چلنی ہو چل لے, سعسایت جو کوشش کرنی ہو کر لے, فواللہ لا تمحو ذکرنا, قسم بخدا تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا. یہ یقین ہے جناب زینب, تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا. کوئی کہے جناب زینب سے کہ اے بی بی کیسی کیفیت ہے, سر تشت میں سامنے پڑا ہوا ہے, جناب زینب کہے نہیں یہ مجھے معلوم ایسا ہونے والا ہے. یہ یقین ہے جناب زینب. کب کہتا ہے جو کرنا ہے کر لے, سعسایت جو کوشش کرنی کر لے, ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. عزیزو آج دنیا کے ہر گوشے میں حسین کا تذکرہ. یہ جناب زینب کا یقین تھا, بس اس یقین تک پہنچنا ہے عزیزو انشاءاللہ. اس چھوٹی سی بچی کا بھی ایک یقین تھا, البتہ یقین نہیں کہوں گا, ایک امید تھی جو امید پوری نہیں ہو سکی. لیکن اس جناب سکینہ کی آج چونکہ تاریخ شہادت ہے, وہ مظلوم بچی عزیزوں کہ جس کی مصیبتوں کا آغاز نہ معلوم کہاں سے نکل گیا,
منظر بیان کروں جب مسلم کی خبر شہادت آئی تھی تو مسلم کی خبر شہادت پر امام حسین نے قافلے کو روکا تھا. گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آج رونے میں فراد دلی سے کام لیجیے گا. حسین کی مظلومہ بچی کے مسائل. امام حسین نے قافلے کو روکا تھا, مسلم کی بچی کو بلایا تھا, اپنے پاس بٹھایا تھا. بعض روایات میں آیا کہ اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا, بعض روایات میں آیا کہ بالیاں نکالی کانوں میں پھیرا. جناب سکینہ کھڑی ہوئے یہ منظر دیکھ رہے. اب بچے ہیں نا, بچوں کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں, بچوں کو یاد ہے. جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا, بابا یہ کیسا منظر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بابا, اس وقت یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے مسلم کی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا, مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اسے شفقت سے بٹھایا, پیار کیا, بالیاں پہنائی, بابا یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ امام حسین نے جواب کیا دیا تھا, اے میری بیٹی مسلم کی بچی یتیم ہو گئی, یتیم ہو گئی. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے, اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جاتا ہے, اس کو مہربانی سے دیکھا جاتا ہے. بس میں کہہ رہا ہوں نا, بچوں کا ذہن تو تصویر بناتا ہے, بچوں کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. سکینہ کے ذہن میں بھی یہ منظر شاید بیٹھ گیا ہوگا. عزیزوں, وہ مرحلہ بھی آ گیا جب امام حسین خیمے سے نکل رہے ہیں, اور اس کے بعد یہی بچی آتی ہے امام حسین کے راستے میں اور کہتی ہے, بابا اگر جا ہی رہے ہیں تو ہمیں مدینہ چھوڑ دیں پہلے. امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں, سکینہ اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اے سکینہ اپنے آپ کو آمادہ کر دے یتیمی کے لیے. میں کہتا ہوں کہ شاید سکینہ کے ذہن میں یتیمی کا وہ منظر گھوم گیا ہو. یتیمی یعنی جو یتیم ہو جائے اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے, اس سے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے. سکینہ کا معصوم ذہن شاید یہ سوچ رہا ہو, میں کہوں گا سکینہ ایسا نہیں ہوگا, وہ دوسروں کی یتیمی کا انداز تھا, تیری یتیمی کا انداز بہت جدا گانا ہوگا. سکینہ آنے والے آئیں گے مگر کوئی تماچا مارنے آئے گا, کوئی تازیانہ مارنے آئے گا, کوئی دامن میں آگ لگا دے گا, کوئی کانوں سے گوہر چھین لے گا. عزیز و کربلا کے میدان میں یہ بچی کبھی اپنے چچا کو یاد کرتی ہوئی نظر آئے گی, کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی نظر آئے گی. حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں کربلا کے صحرا میں دیکھ رہا تھا, خیموں میں آگ لگ گئی. اسی عالم میں نے دیکھا ایک بچی ہتھیلی سے باہر نکلی جس کا دامن جلا ہوا تھا. میں آگے بڑھتا ہوں, نیت یہ ہے اس کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. وہ بچی مجھے آتا ہوا محسوس کرتی ہے, کہتی ہے آنے والے رک جا, اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ارے کانوں کے گوشوارے بھی ظالم نے چھین لیے. میں پلٹ کر کہتا ہوں, اے بیٹی میں تیرے کانوں سے چھیننے نہیں آیا, میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں, تیری مدد کرنا چاہتا ہوں. تو بچی کہتی ہے, تو مجھے کوئی رحم دل نظر آتا ہے, اگر میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا چاہتا ہے اتنی ہمدردی کر دے, مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں پلٹ کر کہتا ہوں, نجف کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ پلٹ کر کہتی ہے, نجف میں میرا دادا علی ہے, ارے دادا کو آواز دوں گی, دادا آپ کی پوتی کے تماشے مارے گئے, آپ کا بیٹا ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ. یہاں سے سکینہ کی مصیبتیں آغاز ہوئی ہے عزیزوں. اس کے بعد اب یہ کربلا سے کوفہ سے شام تک کا سفر ہے, اس بچی نے طے کیا ہے, مگر کیسے روایت میں آیا ہے اپنے بابا کے سر کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی, حسرت بڑی نگاہ سے امام حسین کے سر کو تکتی رہتی تھی. بعض مقاتل میں جناب زینب سے وہ جملے نقل ہوئے, جناب زینب نے سر حسین سے مخاطب ہو کر کہا, اے میرے بھائی اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر اس بچے سے گفتگو کر لو, ارے اس طرح چلتے ہوئے اس کا دم نہ نکل جائے. اجرکم اللہ. منزلوں پر منزلیں طے ہو گئی, اسیروں کو زندان شام میں ڈال دیا گیا. عزیزوں اسی زندان شام میں اب یہ بچی ہے, اپنے بھائی کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہے, اپنے بھائی کا خیال رکھتی ہے. عزیزوں وہ مرحلہ بھی آتا ہے, شام کو اڑتے
बच्ची अपने भाई से पूछती है, भैया कभी हम भी यहाँ से जाएंगे, इन परिंदों की तरह हम भी अपने आशियानों पर जाएंगे। खुदा जाने सैयद सज्जाद का जवाब क्या होता होगा। मगर मकतल में आया, एक दिन ये बच्ची सोने से उठ गई और फरियाद करने लगी, ऐ भूपी अम्मा मेरे बाबा आए थे, भूपी अम्मा बाबा यहाँ मौजूद थे। अरे सबने बहलाने की कोशिश की, किसी तरह सकीना को सुकून ना मिला। सकीना क्या हो का दरबार यजीद तक गई, मलऊन बेजार हुआ। अरे ये शोर हुआ कैसा है? कहने वाले ने कहा, बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देखा है, अब किसी तरह मेहनती नहीं है। कहता है जाओ उसके बाबा का सर ले जाओ, जाके सर देखकर बच्ची को सुकून मिले। अजीजों तेरे जिंदान खुलता है, एक तख्त आगे आता है, सकीना के सामने रख दिया जाता है। अरे तख्त में जब पर्दा हटाती है, कपड़ा हटाती है, देखती है बाबा का सर है, जो अरसे से बाबा के सर के लिए तड़पती रही। आगे बढ़कर बाबा का सर अपनी जली हुई आगोश में रखा, अपने लबों को बाबा के लबों पर रखा। बाबा, अरे किसने इस कमसिनी में मुझे यतीम कर दिया? बाबा, किसने आपकी गर्दन को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया? अरे सकीना बैठ करने लगी, सब लोग रोने लगे। थोड़ी देर में सकीना की आवाज आना बंद हो गई। अरे बीवियां समझी बच्ची को सुकून मिला, शायद सो गई है। मगर जब कुछ देर बाद भी हरकत न हुई, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, शाना हिलाया सकीना। अरे सकीना एक तरफ में ढलक गई। सैयद सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भूपी अम्मा, भूपी अम्मा, मेरी जिस बहन को आजादी की सबसे ज्यादा तमन्ना थी, वो इसी जिंदान में रह गई। भूपी अम्मा, सबको रिहाई मिलेगी, सकीना कैद हो जाएगी। सकीना की कब्र से यही आवाज आती है, सकीना की कब्र से यही आवाज आती है, ये कैद खाने का रास्ता कबूर कब होगा? अरे सकीना पूछ रही है, ज़हूर कब होगा? माता में हुसैन Oh